اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو پاکستان میں ہونے والی میگا کرپشن کے حوالے سے انفارم کروں گا، اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں پولیس موسٹ ریلیونٹ پولیس ڈپارٹمنٹ جس کا ڈائریکٹ رسائی عوام کے ساتھ ہے، اس کا کرپشن میں کون سا نمبر ہے۔ اس کے بعد ہماری عدلیہ، یہ وہ عدلیہ ہے جس کے بارے میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر کسی کی عدلیہ یا ججز منصف قاضی بن کر ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں، میرٹ کا بول بالا ہے، تو وہ ملک کبھی ڈکلائن کی طرف نہیں جا سکتا اور وہ ترقی کرے گا ہی کرے گا۔ میں بتاؤں گا کہ عدلیہ کرپشن میں کس نمبر پر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کنسٹرکشن کے ٹھیکے، ہسپتالوں میں ٹھیکے، ادویات کے ٹھیکے، بلڈنگز کے ٹھیکے، یہ ڈپارٹمنٹ کس نمبر پر کرپشن کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت بڑا امپورٹنٹ ہے، عوام اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، عوام کی ریڑھ کی ہڈی، آپ سمجھیں۔ یہ ان ڈپارٹمنٹس میں کرپشن کا لیول کیا ہے۔ اب یہ ساری کرپشن جو ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمارا ایک ادارہ نیب ہے۔ نیب کے چیئرمین کرپشن کے حق میں ہیں یا خلاف، یہ آج بڑا واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بڑا ریلائبل ایک ایجنسی ہے، سروے، انہوں نے ایک سروے کیا ہے پورے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پولیس اور عدلیہ، پولیس کی بات آپ سمجھ لیں کہ پولیس کا ڈائریکٹ پینیٹریشن عوام کے ساتھ ہے، انٹریکشن عوام کے ساتھ ہے، عدلیہ عوام کے ساتھ۔ اس میں مزدور سے لے کے بادشاہ تک، آرمی چیف سے لے کے نائب قاصد تک، وزیر اعظم سے لے کے جنرل کونسلر تک، تمام لوگ عدلیہ سے ان لوگوں کا واہ ضرور پڑتا ہے۔ ان لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کا دیوانی کیس ہوتا ہے، کسی کا ذاتی کیس ہوتا ہے، کسی کا پراپرٹی کا کیس ہے، کسی کا فوجداری کا کیس ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ آپ یہ سمجھیں، اللہ نہ کرے، پاکستان میں تو یہ دعا کی جاتی ہے، آپ لوگوں نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ اللہ تعالی ہسپتالوں اور کچہریوں سے بچائے، یعنی کہ عدلیہ سے بچائے، جس کا نام عدلیہ ہے، پر ان کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب پولیس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کے آج تک جتنے سروے ہوئے ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا گیا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پولیس نمبر 1 پہ ہے کرپشن میں پورے پاکستان میں، عدلیہ نمبر 1 پہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یعنی کہ نمبر 2 پہ بھی یہی ہے عدلیہ اور پولیس، نمبر 3 پہ بھی یہی ہے، یعنی کہ یہ پہلے 3 جو اعزازات ہیں کرپشن کے یا ڈیزینیشن ہے، وہ ان محکموں کے پاس ہے۔ تیسری جگہ پہ، چوتھی جگہ پہ جا کے یہ جو ٹھیکے دیتے ہیں سرکاری، وہ محکمے جو ہیں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں، یعنی کہ فیڈرل میں اگر آپ دیکھیں تو پاک، پی ڈبلیو ڈی، ہاؤسنگ، یعنی کہ ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، مطلب لائک سی این ڈبلیو دیکھ لیں، اریگیشن دیکھ لیں، مطلب یہ سارے جو ٹھیکوں والے، مطلب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس دیکھ لیں، کمشنرز کو دیکھ لیں، ڈی سیز، ڈپٹی کمشنرز کو دیکھ لیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں ٹھیکے، پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے دیتے ہیں سرکاری تعمیر و ترقی کے لیے، جس میں سڑکیں، گلیاں، نالیاں، سولنگ، بلڈنگز، ڈسپینسریاں، ہسپتال اور سب کچھ جو سرکاری ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیں۔ یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔
ये चौथे नंबर पे क्यों आता है ये भी मैं आपको एंड में चल के बताऊंगा, हालांकि इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनकी बुनियादी जो मतलब हकूक है उसमें सेहत और तालीम बिल्कुल यकसा है, मतलब हर सूरत मिलने चाहिए। जो भी कोई रीजनेबल ममालिक की रीजनेबल इंतजामिया या हुक्मरान है वो अवाम को ये दोनों सहूलतें जरूर पेश करती हैं और जरूर देती हैं। ये बुनियादी हकूक में लिखा जाता है कि ये आपके बुनियादी हकूक है। ये महकमे जी करप्शन में किस नंबर पे आते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और मैंने आपको बताया कि चेयरमैन सेनेट करप्शन के हक में है कि करप्शन के खिलाफ, ये मैं एंड में चल के आपको बताऊंगा। जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब कुछ अर्सा पहले ही तैनात हुए हैं, ये भी इसमें प्रोग्राम में बताऊंगा कि जनरल नजीर अहमद भट्ट का किस आला शख्सियत से बहुत करीबी रिलेशनशिप है। मैं अब आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाने वाला हूं। वो रिपोर्ट जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने छापी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और वो आपने पूरी मनोअन सुननी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम खड़े कहां हैं, मतलब हमारी स्टैंडिंग इस वक्त कहां पे है। तो मुलाजा कीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तालीम और सेहत के शोबे बिल तरतीब चौथे और पांचवें करप्ट तरीन शोबे हैं। ठीक है जी। मुकामी हुकूमतें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम्स, एक्साइज, इनकम टैक्स बिल तरतीब छठे, सातवें और आठवें करप्ट तरीन इदारे हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की टर्म्स के मुताबिक अदलिया में रिश्वत का औसत खर्च सबसे ज्यादा 2.5 हजार यानी कि 25,000, 2 पॉइंट नहीं है सॉरी, 25,840 रुपए है औसत खर्च, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये एक फिगर निकाला गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में औसत रिश्वत सबसे ज्यादा थी और ये 1,62,000 रुपए तक थी। पंजाब में औसत शहरी ने ज्यादा से ज्यादा रिश्वत 21,186 रुपए अदा की, यानी कि फी शहरी पे ये आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब की आबादी जो है वो कोई 5 करोड़ तो होगी अंदाजन, मुझे सही पता तो नहीं है, वैसे मैं अंदाजन बता रहा हूं। ये भी पुलिस को अदा की और ये भी पुलिस को दी, जबकि बलूचिस्तान में सेहत की सहूलतों के लिए ज्यादा से ज्यादा औसत रिश्वत दी गई जो कि 1,50,000 रुपए, यानी कि बलूचिस्तान जिसका बुरा हाल है उसकी लूट मार कैसे हो रही है, यानी कि उसके वसाइल को कैसे बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, रिश्वत का कितना बाजार गर्म है कि 1,60,000 रुपए, यानी कि बलूचिस्तान की महकमा सेहत की कारकर्दगी बता रहा हूं। NCPS 2023 के मुताबिक 2023 यानी कि मौजूदा जो साल है 68% पाकिस्तानियों को यकीन है, 68% पाकिस्तानियों को यकीन है कि नैब, FIA और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जैसे इदारे सियासी शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ये करप्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। सर्वे से पता चलता है कि 60% पाकिस्तानी कौमी सतह पर महसूस करते हैं कि नैब, FIA, ACA और मोतसिब यानी कि सूबाई मोतसिब जो होते हैं या वफाकी मोतसिब जो होते हैं जैसे एहतसाबी इदारे खत्म कर देने चाहिए क्योंकि वो बदअनवानी का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है जी। कौमी सतह पर 75% शहरी समझते हैं, 75% यानी कि 100% ही समझ लें, प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ताकत और असर रसूख है जिससे करप्शन होती है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कैसे करप्शन कर सकता है अगर सरकार जो है वो करप्शन ना होने दे तो। 36% शहरी अक्सरियत का ख्याल है कि इंसदादे बदअनवानी के इदारों का किरदार गैर मौसर रहा है, यानी कि वही बात है कि मतलब ये करप्शन रोकने में नाकाम रहे। कौमी सतह पर करप्शन के बड़े मुकदमात में 40% मेरिट की किल्लत है। सूबाई सतह पर सिंध में 42%, खैबर पख्तूनख्वा में 43%, बलूचिस्तान में 47% अफराद समझते हैं कि मेरिट पर काम नहीं होते, ये आप भी समझते हैं। पंजाब में भी 47%
لوگ یہی سمجھتے ہیں، جبکہ بیوروکریسی ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے. میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں یہی رونا روتا رہا ہوں، کرتی ہے، اور یہی پاکستان میں کرپشن کی بڑی وجہ ہے. یعنی کہ وہ بیوروکریسی اپنے ذاتی ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہی کرپشن کی بڑی وجہ ہے. کرپشن کو کچلنے کے اقدامات کے طور پر 55% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر حکومت کو فوری طور پر سرکاری افسران کے احساسوں کا اظہار اپنی ویب سائٹس پر انکشاف یقینی یعنی کہ ویب سائٹس پر مطلب ڈسپلے کیا جانا چاہیے. 45% کا خیال ہے کہ احتساب عدالتوں کو کرپشن کے مقدمات 30 دن کے اندر بھگتانے چاہیے. قومی سطح پر 47% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ کرپشن پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی بڑی وجہ ہے. 62% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ کرپشن اور غیر اخلاقی فعال ماحولیاتی تباہی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو بڑھانے کی وجہ ہے. 67% محسوس کرتے ہیں کہ صوبائی اور مقامی حکومتیں ماحولیاتی پالیسیاں بناتے ہوئے ان کے خیالات کی وہ اہمیت نہیں دیتی. قومی سطح پر میں اس پہ بھی جا کے آگے بات کروں گا. قومی سطح پر 76% پاکستانیوں نے کبھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے کوئی درخواست نہیں دی. یہ ایک محکمہ رائٹ ٹو انفارمیشن، اس میں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کسی سرکاری ملازم جو سرکار سے تنخواہ لیتا ہے اس کے متعلق آپ اس کے اثاثہ جات، اس کی ڈگری، اس کی فیملی کے اثاثہ جات سارے پوچھ سکتے ہیں، پر 76% نے کبھی درخواست نہیں دی. پی ٹی آئی کے مطابق پی ٹی آئی منہ سے نکل گیا جی. ٹی آئی پی کے مطابق گزشتہ 23 برس میں 8 مرتبہ کرپشن پر یہ سروے کیے گئے ہیں، جو کہ 2022، 2006، 2009، 2010، 2021، 2011 اور اب اس کے بعد 2023 میں ہوئے ہیں. این سی پی ایس 2023 کا یہ سروے کا لیول ہے کہ پاکستانیوں کے تاثرات پر مشتمل ہے. اس تنظیم نے یہ سروے اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کے تعاون سے 4 صوبوں میں 13 اکتوبر 2023 سے 31 اکتوبر 2023 13 اکتوبر 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک 1600 شہریوں سے کیا تھا. ان میں سے ہر صوبے میں سے 400 افراد سے رد عمل حاصل کیا گیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے سن لیا سروے رپورٹ. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کا جو معیار پاکستان میں ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے عدلیہ کے لیے ایک صدارتی ریفرنس ہوتا ہے. وہ اگر عدلیہ کا کوئی جج پہ الزام ہے کہ وہ کرپٹ ہے تو صدارتی ریفرنس کے ذریعے ان کا احتساب کیا جاتا ہے. اب یہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس جاتا ہے اس کے مطابق پیچھے صدارتی ریفرنس گیا تھا. جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ان کا احتساب کا ادارہ ہے، اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا. یعنی کہ کرپشن کا لیول یہ ہے کہ ان کی بھی اینٹی کرپشن جو ہے وہ اینٹی کرپشن ہو گئی ہے. یعنی کہ جس طرح نیب، ایف آئی اے اینٹی کرپشن، یہ اداروں کے بارے میں لوگوں نے یہ رائے دی کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ صرف سیاسی شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ملک میں عدلیہ جس کا ٹھیک ہونا پاکستان کو ہر صورت ضروری ہے. پاکستان اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور عدلیہ ہماری کرپشن میں نمبر 1 پر آ رہی ہے. پولیس کو تو چھوڑ دینا، پولیس کی تو بات ہی نہ کریں. بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے لوگ اس کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، پر پولیس اپنا کام چھوڑ کے تو کسی اور کاموں پہ لگ گئی ہوئی ہے. اب پولیس جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتی. جو ان کا کام کرائم کے خلاف فائٹ کرنا، کرمنلز کو گرفتار کرنا اور کرائم کے ہونے سے پہلے اس کا نہ ہونے کا کوئی یقینی بنانا، یہ پولیس کا کام ہے. اس کام کے علاوہ پولیس کو بچارے اب سارے سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. سیاسی مطلب اس کے لیے
پکڑ دھکڑ کے لیے اور قبضے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اچھا، اب عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ پولیٹیسائز ہو گئی، اب عدلیہ نمبر 1 پہ آ گئی ہے۔ اب عدلیہ اگر نمبر 1 پہ آ گئی ہے تو ہمیں اب اصولی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کسی اور ادارے کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سروے، جو کہ یہ ٹھیک سروے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبل ادارہ ہے، اگر یہ سروے، پھر بھی اگر کا لفظ استعمال کروں، اگر یہ سروے درست ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی پڑھ کے سنا دیا ہے کہ یہ 1600 لوگوں سے وہ پوچھا گیا، یعنی کہ یہ 6000 سے بھی پوچھیں گے تو اس سے بھی بدترین جو ہے وہ ریزلٹ آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اچھا، وہ جو ٹھیکے والے ادارے ہیں وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ اس میں 2 لوگوں کے انٹرسٹ دونوں کے واچ ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ آپ ثبوت نہیں لے سکتے۔ مثلا میں ٹھیکیدار ہوں، آپ ایک ایسے افسر ہیں جس نے مجھے ٹھیکہ دینا ہے، وہ کسی چیز کا سرکاری ٹھیکہ ہے، میں آپ کو پیسے دینے کی خود کوشش کروں گا، آپ میرے سے مانگیں گے نہیں۔ اگر آپ مانگیں گے تو میں آپ کو دوں گا تو کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو یہ مانگنے اور لینے اور دینے والا حساب ہی ختم ہو گیا، اب تو پورا ہی کام اوپر چلا گیا، وہ یہ کہ بھائی اب پرسنٹیج طے ہو گئی ہے کہ 1 لاکھ پہ اتنا، 10 لاکھ پہ اتنا، 50 لاکھ پہ اتنا، 1 کروڑ پہ اتنا، 1 ارب پہ اتنے پرسنٹ، وہ آپ نے ان کے سروس چارجز دینے ہی دینے ہیں، اس میں کوئی کرپشن والی بات نہیں اب رہ گئی، اب سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا، اب ہم نے کام جو کرنا ہے، یا ہم نے جو سوچ بچار کرنی ہے، یا اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آخری حال اللہ سے دعا کرنے کا، ہم بے بس ہو چکے ہیں، وہ کرنی ہے عدلیہ کے لیے، کیونکہ عدلیہ ٹھیک ہوگی تو یہ سب ٹھیک ہوں گے۔ باقی جو ہے نا عدلیہ کے پروں کے نیچے ہیں، یہ وہ عدلیہ ہے جو اگر ٹھیک ہوگی، اگر وہ میرٹ کا بول بالا کر دے تو سارے ادارے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں چیئرمین نیب کی طرف آ جاتا ہوں۔ چیئرمین نیب اس رپورٹ کے شائع ہونے کے دوران ہی، یعنی کہ اس سے 1-2 دن پہلے، وہ بیوروکریسی سے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، وہ بیوروکریسی سے صلح کرتے پھر رہے ہیں، وہ بیوروکریسی کو یقین دہانی کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر کوئی کسی کی شکایت کرے گا کسی بیوروکریٹ کی تو اس کو حلف نامہ جمع کروانا پڑے گا، اگر شکایت جھوٹی ہوئی تو پھر تمہارے خلاف کاروائی کی جائے گی، اگر وہ کوئی بیوروکریٹ کے خلاف، مطلب خدا نہ خواستہ اگر اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جائے گا، میڈیا کو نہیں دیا جائے گا۔ انہاں پروٹوکول تے چیئرمین صاحب، میرا مطلب کہ انہوں اسی اپنے گھر دے معزز لوکاں نوں نہیں دیندے جنہ تسی میرا مطلب کہ انہاں نوں دے رہے ہو۔ پہلے ہی میرا مطلب اے سروے رپورٹ پڑھو نا حضور، اے سروے رپورٹ پڑھو بٹ صاحب، اے سروے رپورٹ پڑھو، اینو ویکھو، آرام نال سمجھو۔ تسی انہاں دے گھر جا کے انہاں نوں کہہ رہے ہو کہ اللہ دی قسمیں تانوں کوئی نہیں پڑے گا۔ بٹ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ ایک مطلب بہت ہی سمجھیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ ایک بہت ہی حساس عہدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ آپ ان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار ہی نہیں کیا جائے گا، میں اس کے گھر جا کے معافی مانگوں گا جس پہ جھوٹا الزام لگا ہے یا لگے گا۔ تو جب نیب ایسے کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ یہ افسران جو ہیں وہ پہلے ہی آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ کس لیول پہ کرپشن جا رہی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ آپ کرپشن کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہیں، کرپشن کے حق میں دلائل دینے نہیں نکلے۔ یعنی کہ آپ اگر کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ میرے ویلاگ کے حوالے سے آپ کے کمنٹس میری رہنمائی فرمائیں گے، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور ہدایات دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔